أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اس کی تعریف کے بعد اس کے نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، ہم مسلمان ہیں اور لفظ مسلم کی تعریف عربی لغات میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کی نکیل ڈال دی گئی ہو، رسی جس کی ناک میں باندھ دی گئی ہو اور وہ رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ اب وہ مالک جہاں چلتا ہے، جہاں اس کو چلاتا ہے وہ چلتا ہے، جہاں بٹھاتا ہے بیٹھتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے اس اونٹ کو
اٹھاتا بٹھاتا اور چلاتا ہے، تو وہ اونٹ جو اپنے مالک کا تابع ہو چکا ہے، وہ اونٹ جو اپنے مالک کا فرمانبردار ہو چکا ہے، اور وہ اونٹ جو اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے، تو اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں۔ ہم نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارا جو نام ہے وہ مسلم ہے۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو مسلمان کی تعریف یہ ہے، جو میں نے اونٹ کی تعریف بیان کی، کہ جو اللہ کہے وہ کرے، جس سے اللہ منع کر دے اس سے رک جائے، اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں آدمی گزارے، اسی کو مسلم کہتے ہیں۔ یہی مسلم ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ہماری زندگی گزرتی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی نہیں گزر رہی ہے، گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، تو پھر ہم کو اپنے مسلمان ہونے کے اعتبار سے تھوڑا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی میں صحیح مسلم ہوں یا نہیں ہوں۔ تو مسلمان اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس ناحیے سے ہم کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اس لیے کہ آج جو ہماری زندگی ہے وہ ہماری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں کم اور اللہ کی نافرمانی میں زیادہ، نیکیوں میں کم اور نافرمانیوں میں زیادہ، اطاعت اور فرمانبرداری میں کم اور نافرمانی میں زیادہ، یہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ آپ جائزہ لے کر دیکھ لو، چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں، چاہے ہمارے نوجوان ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، اگر واقعی آپ مومن ہیں، حقیقت میں اگر آپ مومن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اگر آپ واقعی مومن ہیں تو مومن کے دل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کر دیا ہے، پسند فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر جما دیا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ، اور ایمان کو تمہارے قلوب کے اندر مزین کر دیا ہے، مزین کر دیا۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کے اپنی زندگی کا جائزہ لینا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو ایمان کو تمہارے دل میں رکھ دیا، اور ایمان کو تمہارے دل کے اندر مزین کر دیا، بٹھا دیا تمہارے دل کے اندر۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو اللہ رب العالمین نے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو اور فسق و فجور کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، اور اس چیز کی نفرت تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دی۔ مومن ہو تو واقعی ایمان اور اس کے جتنے تقاضے وہ تمہارے دل کے اندر ہوں گے، اور اگر مومن ہو تو واقعی ایمان کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں، کفر و شرک و نافرمانی کی، یہ تمام کی نفرت تمہارے دل کے اندر ہوگی۔ تو اس ناحیے سے تم اپنا جائزہ لو، اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوگے، اور اگر واقعی تم صحیح مومن نہیں ہو تو پھر برائیوں کی محبت تمہارے اندر غالب ہوگی۔ اور یہ بات آپ دیکھ لیں، آج کے زمانے میں برائیوں کی محبت غالب ہے مسلمانوں کے دلوں میں، اور جو ایمان ہے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر کم ہے، بہت کم ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز کے بجائے گانوں کی آواز آتی ہے، یا مسلمانوں کے گھروں میں اسلامی تہذیب کے خلاف غیر مسلموں کی یا مغربی تہذیب کا جو کلچر ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں ہے۔ یہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ارے مسلمانوں، یہ شرم کی بات ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے کام یا بڑے بڑے کام جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایمان کے جو تقاضے وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، شادیاں ہو رہی ہیں، ہماری شادیوں میں گانے بج رہے ہیں، گھر کے اندر بج رہے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں گھروں میں ناچ رہی ہیں،
ناچ رہی ہیں شادیوں میں، وہ ناچ اور وہ بے حیائی اور وہ ننگائی ہو رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ نہ ہمارے بزرگ، غیرت ہمارے بزرگوں کے اندر ہے، اور نہ ہی ہمارے نوجوانوں کے اندر غیرت ہے۔ یہ مسلم گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلم گھرانوں کی۔ شادیاں ہو رہی ہیں تو لڑکیاں ناچ رہی ہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، گانے ہیں، بجانے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہیں، اور نہ ہمارے بزرگ بولتے، نہ ہماری خواتین بولتی، نہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی غیرت رہ گئی دینی۔ یعنی برائی جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر محبوب ہے، اور جو ایمان ہے اور ایمان کے تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکے ہیں، اور یہ معاشرے کی عام بیماری بن چکی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو بہت بڑا کام کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، معاشرہ اس قدر دلدل میں پھنس چکا ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اچھائی کو اچھائی سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ غیرت اور یہ تمیز جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں نکل چکی ہیں مسلمانوں کے اندر سے۔ اتنا بے غیرت ہو گیا مسلمان کہ اپنے گھروں کے اندر بھی ان حرام چیزوں کو دیکھ کر اپنی زبان نہیں کھول پاتا ہے۔ اور خاص طور پر میں اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اپنے گھروں کے کلچر کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے یا غیروں کی جو تہذیب ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے، اور ہم نے اچھے اور برے کی تمیز جو کھو دی ہے، اس کو ہٹا دو، ورنہ یہ ہماری دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ کن چیز ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی بڑی تباہ کن چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر واقعی غیرت مند ہو اور ایمان والے ہو تو ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے تم کو محبت ہونی چاہیے، اور اگر واقعی تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم برائی کے دلدادہ ہو، تمہارے دلوں کے اندر برائی کی محبت ہے۔ اور یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ غیرت اور یہ حمیت اور یہ تفریق کا جو تفریق کرنے کا جو دل کے اندر مادہ ہونا چاہیے، یہ ختم کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث میں اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب دینی حمیت ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہے اور دین کی چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیتیں ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہیں، اور برائی کو ہم اپناتے رہتے ہیں، تو یہ جو غیرت ہے، دینی غیرت، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دینی غیرت ختم ہو جاتی ہے، نہ اچھائی سمجھ میں آتی اور نہ برائی سمجھ میں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے لوگوں کے دلوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو غیرت ختم ہوئی ہے، یہ جو تمیز ختم ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، بہت بہترین انداز میں سمجھایا ہے کہ دیکھو ایسے ہی یہ جو دل ہے، یہ دل ایسے ہی بیکار نہیں ہوتے، یا دل ایسے ہی یہ کارآمد نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کے اندر جو تم جی رہے ہو، اس زندگی میں تمہارے دلوں کے سامنے فتنے پیش ہوتے ہیں، فتنے آتے رہتے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے جو آتے ہیں تو اس کی مثال آپ نے دی، کل حصیر عودا عودا، کہ جیسے تیلیوں کو جمع کر کے ہم چٹائی بناتے ہیں، ایسے ہی ایک کے بعد دیگرے فتنے آتے ہیں۔ اگر آپ کا دل فتنوں کو قبول کر لیتا ہے، آپ کا دل اگر فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایو قلب نشربا نکتت فیہ نکتۃ سودا، جو دل فتنوں کو قبول کرتے ہیں تو ان کے دل کالے ہوتے ہیں، سیاہ نقطہ پڑتا ہے، یکے بعد دیگرے قبول کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دھندلا ہو جاتا ہے، پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب آدمی غیرت مند ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کچھ بھی، تو وہ فتنوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا دل فتنوں کو نہیں مانتا، ان برائیوں کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا۔ جب یہ صلاحیت خود بخود ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ فتنوں کا انکار کر دیں، فتنوں کا یعنی برائیوں کا ہم انکار کر دیں، تو دل سفید ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بالکل سفید ہو جاتا ہے دل۔ تو جو دل سیاہ ہو جاتا ہے وہ دل ایسا ہے کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، جب آدمی فتنوں کو، برائیوں کو قبول کرتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ بھلائی کو بھلائی سمجھتا، نہ برائی کو برائی سمجھتا۔
یہ جو معاملہ ہے ہمارے ہاتھ میں ہے خود، کہ جب ہم برائیوں کو قبول کرتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر بھلائی اور برائی کی تمیز ہمارے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہم برائیوں کا انکار کرتے ہیں تو دل ہمارے سفید ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض۔ ہم جب فتنوں کا انکار کرتے ہیں، برائیوں کا انکار کرتے ہیں، اپنی دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو دل سفید ہوتے ہیں، اور اتنے سفید ہو جاتے ہیں کہ پھر جب تک کائنات باقی رہے گی اس وقت تک ہمارے دل کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم قبول کرتے ہیں برائیوں کو، اور یہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ نہیں کرتے جو دینی غیرت ہے، تو اس وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور برائی کی محبت ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے اور بھلائی کی محبت نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محتاط بناؤ، محتاط انداز میں زندگی گزارو، محتاط انداز میں برائی کی نفرت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اور بھلائی سے لگاؤ رکھو اور محبت رکھو، بھلائی کو پسند کرو۔ اور یہ دینی غیرت مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے، تو کیسے ہماری دینی غیرت گوارا کرتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے خاموش رہتے کیسے گوارا کرتی ہے۔ اور عام طور پر جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں، اور ہماری شادی بیاہ ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر کے جو معاملات ہیں، یہ تو باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کا انکار کیوں نہیں کرتے اور ان کے خلاف آواز کیوں نہیں، یہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ غیرت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم اب برائی سے محبت کرنے لگے۔ مجھے معاف کرنا، ہم برائی سے محبت کرنے لگے۔ آپ دیکھو کتنی محبت ہے برائی سے، یہ نوجوانوں کو دیکھو آپ، برائی سے کتنی محبت۔ گانا سنتے ہیں لیکن سنتے سنتے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اپنا زیادہ تر وقت فلم دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، بری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور یہ چیز ان کے اندر پسندیدہ ہے۔ اور یہ بچے ہم تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہ عمر دراز لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ان کے اندر پسندیدہ ہیں۔ اگر واقعی مومن ہو تو اس اعتبار سے جائزہ لو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المومن یری ذنوبہ، مومن جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کے برابر، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے، اور جب وہ اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، احساس رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ کی مانند جو گناہ ہے یہ میرے سر کے اوپر نہ گر جائے۔ جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑے ہونے والا آدمی پہاڑ سے ڈرتا ہے کہ پہاڑ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے اور وہ دب نہ جائے، ہلاک نہ ہو جائے، بالکل اسی طرح مومن اپنے گناہوں کے تعلق سے احساس رکھتا ہے۔ یہ احساس ہے ہمارے اندر، یہ احساس ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومنوں جائزہ لو اپنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ، اور جو فاجر ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور پھر اس نے ایسا کر کے اڑا دیا۔ تو فاجر اور فاسق آدمی، گنہگار آدمی اپنے گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، جیسے ناک میں مکھی بیٹھی اور اس کو ہٹا دیا۔ جائزہ لو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نیکی اور گناہ یہ ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر کیا معنی رکھتے ہیں۔ واقعی گناہ کو گناہ ہم سمجھ رہے ہیں، واقعی ہم نیکی کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لو، مومن بہت ڈرتا ہے گناہ کرنے سے، بہت ڈرتا ہے، اور فاجر کے سامنے گناہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں برائیاں عام ہیں، اور برائیوں سے ہم کو لگاؤ ہے، محبت ہے، اور بھلائی جو ہے وہ ناپید ہے ہمارے یہاں سے، اور بھلائیاں ہم سے دور ہوتی جا رہی، ان کی محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، بھلائیوں کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے عجیب وقت میں، دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ دینی حمیت اور غیرت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ بھلائی سے محبت ہو اور برائی سے نفرت ہو۔ بھلائی کو آپ چاہتے ہو اور برائی سے آپ بے انتہا نفرت کرتے ہو، یہ آپ اپنے اندر مزاج پیدا کریں۔ یہ مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ یہ مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے یہ مزاج بنانے کے لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اپنے اس خطبے میں کہ دیکھو میرے بھائیوں، جو دین سیکھنے کا مزاج ہے وہ مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ دین سیکھنے کا بڑا عجیب لگتا ہے اور بڑا عجیب ماحول ہے، نہ کوئی جوان نہ کسی بوڑھے کی زبان سے آپ یہ سنیں گے کہ کوئی دینی پروگرام ہونا چاہیے، کسی دینی پروگرام میں ہم شریک ہو، یا ہمارے اندر یہ تڑپ ہو کہ کہیں دینی پروگرام ہو۔ اتنا بے غیرت ہے مسلمان کہ 5 منٹ کا درس ہوتا ہے تو اس میں بیٹھ نہیں سکتا۔ معاف کرنا، مجھے معاف کر دینا، میں جو چیز محسوس کرتا ہوں اس کو بولنا چاہتا ہوں۔ اتنا بے غیرت ہے مسلمان سیکھنے کے تعلق سے، اور یہ اپنے آپ کو اتنا علامہ سمجھتا ہے، 4 کتابیں پڑھ کر یا واٹس ایپ کی 4 حدیثیں پڑھ کر، قرآن کی 4 آیتیں پڑھ کر، یا پھر جو لوگ بالکل بھی نہیں پڑھتے، یہ سارے کے سارے اتنے بے غیرت ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں، نہ دینی پروگرام میں شریک ہوتے۔ معمولی سے 5 اور 10 منٹ کا جو سب درس ہوتا ہے اس میں بھی مسلمان بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا اس کی بات تو الگ ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ 5 منٹ کا درس ہو اور اس میں بیٹھ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، دین سیکھنے کا جذبہ رکھو اپنے اندر، دینی معلومات حاصل کرنے کا کوئی موقع مت گواؤ، اور نوجوانوں دینی حمیت اور غیرت پیدا کرو۔ یہ علماء کو پکڑ کے بولو کہ ہمارے لیے درس قائم کرو، ہمارے لیے تقریروں کا اہتمام کرو، یا ہمارے لیے دین کی معلومات کا اہتمام کرو۔ یہ علماء سے کہو، یہ علماء جو ہے یہ علماء ضرور کریں گے اگر آپ کہیں گے تو، لیکن آپ کی زبان تو کھلتی نہیں، آپ کو تو دین کا علم چاہیے ہی نہیں۔ آپ کا موبائل کافی ہے، اور آپ کے موبائل کی بے حیائی اور بے غیرتی کافی ہے، آپ کو دین نہیں چاہیے۔ اور جب تک دینی علم کی غیرت اور دینی علم سیکھنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں رکھو گے، آپ کے اندر سے برائی کی محبت ختم نہیں ہوگی اور اچھائی کی محبت قائم نہیں ہوگی۔ علم دین سیکھو گے، علم دین کی تڑپ رکھو گے، اس کا مزاج بناؤ گے تو یقیناً برائی سے عداوت رکھو گے، دشمنی رکھو گے، اور بھلائی سے محبت رکھو گے۔ پہلی چیز دینی مزاج بناؤ دین سیکھنے کا۔ اور یہ مت سمجھو نوجوانوں، یہ مت سمجھو کہ تم بہت بڑے علامہ ہو، 4 کتابیں پڑھ کر، 4 چیزیں پڑھ کر، 4 حدیثیں پڑھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ تم علامہ ہو۔ بڑے دنیا کے اندر ایسے لوگ گزرے جن کے پاس علم کی انتہا تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہا، اور خاص طور پر یہ اہل حدیث لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لفظ اہل حدیث نام رکھ لیا تو ہم دنیا کے بہت بڑے علامہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے، یہ بہت بڑا مرض ہے، گھن کی طرح یہ اہل حدیثوں کو کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، علم دین سیکھو، علم دین سیکھنے کا مزاج رکھو، اور کسی بھی موقع کو مت گواؤ، اور علم دین سیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ علم دین ہی نہیں ہوگا تو کیا معلوم ہوگا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ ذرا جائزہ لے کر دیکھو، اور خاص طور پر نوجوانوں جائزہ لے کر دیکھو کہ تم اپنی زندگی میں جو کام بھی کر رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ تم کو معلوم ہی نہیں کہ کام صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ علم دین تم نے حاصل کیا ہی نہیں، اور علمی مجلسوں سے تم کو نفرت ہے، عداوت ہے۔ بڑا عجیب موضوع ہے کہ یہ جو نسل ہے یہ نسل علماء سے عداوت رکھتی ہے، دشمنی رکھتی ہے، اور کچھ ناہنجاروں نے اور کچھ ایسے لوگوں نے جو چند باتیں دین کی جانتے ہیں نوجوانوں کے اندر علماء کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ضرور، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ علماء سے نفرت مت کرو، علم دین رکھنے والوں سے نفرت مت کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ان کا ساتھ اختیار کرو، ان سے دین سیکھو، اور اچھے برے کی تمیز سیکھو ان سے، اور ان کو مجبور کرو اچھائی سکھانے پر اور برائی سے دور رکھنے پر۔ تو میرے بھائیوں، علم دین کا مزاج بناؤ، اور
دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہمیشہ کرتے رہو. اللہ کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہمیشہ کرتے رہو. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اللہ رب العالمین کا جو واقعی ذکر کرتا ہے وہ، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا، وہ مردہ اور زندہ کی طرح ہے. یہ دونوں مردہ اور زندہ کی طرح ہے. یہ جو نوجوان بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھو صبح کی دعا کیا ہے، تو اللہ کی قسم بہت سارے نوجوان ہیں جن کو صبح کی دعا نہیں معلوم ہو، سونے کی دعا نہیں معلوم ہوگی، سو کر اٹھنے کی دعا نہیں معلوم. جب تم اللہ کو یاد ہی نہیں کرو گے تو کیا اچھائی کی تمیز اور برائی کی تمیز تمہارے اندر ہوگی؟ جس رب نے تم کو پیدا کیا، اور جو رب کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو تمہارے اندر اچھی چیزیں پیدا ہوں گی، اس رب کو تم یاد ہی نہیں. ایسی زندگی ہے مسلمان کی، مجھے معاف کرنا، کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک دعا بھی، بہت سے مسلمان ایسے جو نہیں پڑھتے ہوں گے، دعوے سے کہتا ہوں 24 گھنٹے میں ایک دعا بھی ایسی نہیں ہوگی جو بہت سے مسلمان پڑھتے ہوں گے. جبکہ پوری زندگی ہمیں صبح سے لے کر سوتے تک اور سونے سے لے کر اٹھنے تک پوری زندگی ہم کو بتائی گئی ہے کہ کب کیا پڑھنا ہے. اور جب یہ چیز پڑھو گے ہی نہیں، جب چیز پڑھو گے ہی نہیں تو کیسے دل زندہ ہوگا، اور کیا اچھائی کی تمیز اور برائی کی تمیز پیدا ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کرو، علم دین سیکھنے کا جذبہ رکھو، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے آمادہ کرو. دعائیں یاد کرو، دعائیں یاد کرو. بدنصیب مت بنو، بدنصیب مت بنو. ارے ذرا سوچو تو صحیح کہ جس شخصیت اور جس نفس نے 24 گھنٹے میں ایک دعا نہ پڑھی ہو، ایک دن دعا نہ پڑھی ہو، وہ اللہ سے کیا خیر کی امید کرتا ہے؟ یا اس دل سے آپ کیا خیر کی امید کرتے ہیں؟ ایک بار بھی جس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو تو کیا سوچیں گے آپ کی یاد میں بدل سکتا ہے اپنے آپ کو، اس کا مزاج بدل سکتا ہے، اس کے اندر دینی غیرت اور اہمیت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیسے پیدا ہو؟ تو میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کرو اللہ رب العالمین کا، کثرت سے ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو. تو یہ جو بھلائی ہے اس کی محبت پیدا ہوگی، اور برائی جو ہے اس سے نفرت پیدا ہوگی. اور جو دنیوی فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، تورد الفتن علی القلوب، فتنے جو ہیں ان سے دور رکھو اپنے آپ کو. فتنے جتنے بھی ہیں، فتنے موبائل کے فتنے، ٹی وی کے فتنے، سود اور بیاج کے فتنے، بے حیائی کے فتنے، شبہات کے فتنے، برائیوں کے فتنے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، بچا کر رکھو. اور اپنا مزاج بناؤ کہ برائی جب آئے گی تو اس کو نہیں کروں گا، یا اس کو روکنے کی کوشش کروں گا. یہ مزاج بناؤ تو پھر محبت پیدا ہوگی بھلائی سے، اور برائی سے نفرت پیدا ہوگی. یہ فتنوں کا انکار کرو. فتنے قبول کرتے رہو گے تو کیا مسلمان، فتنے قبول کرتے رہو گے تو کیا مسلمان. اور فتنے قبول کرتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دل مردہ ہو جائے گا، یہ دل مردہ ہو جائے گا. پھر آپ مسلمان نہیں رہیں گے، اور آپ کے اندر اچھائی کی قبول کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہے گی. برائے مہربانی وہ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں جگہ بنا کر بیٹھ جائیں یا صحن میں بیٹھ جائیں. جو کھڑے ہیں پیچھے وہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ خطیب کو یہ چیز معترض ہوتی ہے. آپ کھڑے ہیں تو اب خطیب یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہوئے، وقت ہو چکا ہے، آئے ہیں آپ تو بیٹھ جائیں. اور اتنے بدنصیب مت بنو کہ بیٹھنے کی بھی توفیق نصیب نہ ہو. آتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، کھڑے ہو کر چلے جاتے ہو 2 رکعت نماز. کیوں آتے ہو؟ ارے جب یہ جمعے کی فضیلت حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور اتنی بھی نیکی اگر حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو کیوں اپنا نام لکھائے مسلمانوں؟ ارے مسجد میں آؤ، بیٹھو، تمیز سے خطبہ سنو، فضیلت حاصل کرو. اور جب مسلمان اتنا بھی نہیں سنے گا تو کیا غیرت اور کیا اہمیت، معاف کرنا مجھے، اتنا بھی اگر مسلمان نہیں سنے گا. جیسا بھی میں نے کہا کہ مسلمان درس 2 منٹ کا 5 منٹ کا سننا پسند نہیں کرتا. علم دین سیکھنے کا جذبہ کتنا مفقود ہے اور کتنا بے غیرت ہے مسلمان کہ ایک حدیث سننے کا وقت نہیں نکالتا، ایک حدیث. تو میرے بھائیوں، فتنوں کو قبول مت کرو، فتنوں کا انکار کرو.
تو برائی سے نفرت پیدا ہوگی اور بھلائی سے لگاؤ پیدا ہوگا۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، آپ ہمیشہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم جو دنیا میں ہمارے اندر جو محبت نہیں ہے بھلائی کی اور برائی سے عداوت اور دشمنی نہیں ہے، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو جہاں پر بہت سے میں نے علاج بتایا، ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی دنیا کی کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی فتنہ اپنی طرف کھینچے تو آخرت کو یاد کرو کہ یہ جو خواہش ہے، یہ تمنا ہے اور یہ جو لالچ ہے اور یہ جو بری چیز ہے، اس کے مقابلے میں اس کی جو لذت ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا عذاب کتنا بھیانک ہے۔ یہ سوچو، یہ سوچو، ہمیشہ مسلمانوں مزاج بناؤ کہ جب بھی کوئی برائی اپنی طرف کھینچے تو یہ سوچو کہ آخرت کا جو عذاب ہے، آخرت کی جو سزا ہے، اس کے مقابلے میں کتنی خطرناک ہے۔ یہ سوچو، یہ مزاج بناؤ۔ یہ مزاج بناؤ گے تو یقیناً فتنوں سے دور رہو گے، برائیوں سے دور رہو گے، اور بھلائی کی محبت پیدا ہوگی، برائی سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور اگر یہ مزاج نہیں بناؤ گے، یہ مزاج نہیں بناؤ گے، موازنہ نہیں کرو گے دنیا اور آخرت کا، تو پھر فتنوں میں پڑتے رہو گے، دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوتے رہو گے اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لو گے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنا مزاج بناؤ، اپنے آپ کو ویسا بناؤ، کوشش کرو، اور نوجوانوں تھوڑا سا محتاط رہو، تھوڑا محتاط رہو۔ یہ جو دنیا ہے، اگر اسی کی رنگینی میں چلے گئے، بچپنا گزارا تم نے، پھر جوانی گزاری، جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں آپ نے سوچا میرا دولت اتنی، میرا عہدہ اتنا، میرا منصب اتنا، میرے بچوں کو یہ کرنا وہ کرنا، یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ آخرت کے لیے کیا کیا؟ ذرا محاسبہ کر کے دیکھو، آپ محاسبہ کر کے دیکھو۔ میں اپنے آپ سے بھی سوال کروں، آپ اپنے آپ سے بھی سوال کرو کہ میں نے 50 سال اور 60 سال کی زندگی میں کیا تیاری کی، کیا کیا ہے؟ سوائے خواہش نفس کے اور کیا کیا ہے دنیا کے اندر؟ سوائے دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے اور کیا ہے میں نے زندگی میں؟ تو میرے بھائیوں، اس انداز میں اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہم کو اپنی اخروی زندگی کامیاب بنانا ہے۔ اور یہ دنیا تو ہے ہی بڑی رنگین، یہ دنیا تو ہے ہی بڑی رنگین، اور یہ دنیا جو ہے یہ الجھاتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس لیے محتاط رہ کر زندگی، کچھ تو تیاری کر لو، کچھ تو تیاری کر لو، کچھ تو اپنے آپ کو آمادہ کر لو نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اور کچھ تو دینی غیرت پیدا کر لو۔ کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کیا جواب دو گے اللہ رب العالمین کو؟ سوال تو بہت سارے اللہ کی بارگاہ میں، بہت سارے ایک احساس کے لیے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ منظر اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ لا تزول قدم عبد، جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کے نبی نے منظر کشی کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے خود بات کرے گا، خود بات کرے گا۔ سوچو، میدان محشر میں کھڑے ہیں آپ اور میں کھڑے، اللہ رب العالمین سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہے کہ کوئی ترجمہ کر رہا ہو اور اللہ ان کو سمجھا رہا ہو۔ اللہ ہماری زبان سمجھے گا، چاہے میں دنیا کی کسی بھی زبان کا جاننے والا ہوں، اللہ میری زبان میں بات کرے گا، یا میدان محشر میں جو اللہ کے بندوں کی زبان ہوگی اس زبان میں اللہ رب العالمین بات کرے گا۔ اللہ سوال کرے گا اور جواب ہم کو دینا ہے، اللہ سوال کرے گا، جواب ہم کو دینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا انمری فیما افنا، بارگاہ الہی میں آپ کھڑے، سامنے کھڑے اللہ کے، اللہ رب العالمین آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے جو تم کو عمر دی تھی 60 70 80 سال، تم نے اپنی عمر کس چیز میں بتائی، کس چیز؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ذرا سوچو آپ کہ آپ کا 70 سال 60 سال 50 سال، اللہ رب العالمین سوال کرنے والا ہے۔ لا يزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افنى، اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنے سال عمر دی تھی، تو نے اپنی عمر کس چیز میں لگائی؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ اللہ کا، اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا تو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کوئی جواب؟ جس شخص کی زندگی میں 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے کوئی ایک دعا بھی نہیں نکلی ہو، وہ اپنی عمر کا کیا حساب دے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ 24 گھنٹے میں ایک دعا آپ نے نہ پڑھی ہو اور آپ کی عمر اسی طرح بیت رہی ہو،
تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے اپنی عمر کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اپنے تعلق سے سوچا کہ اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اللہ رب العالمین پوچھے گا بندے یہ جسم دیا تھا، بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، بڑا توانا جسم، بڑی قوت دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، اور یہ جوانی دی تھی، یہ قوت، یہ طاقت، یہ جوانی، یہ جسم، یہ کائے میں بوسیدہ کیا؟ کس چیز میں بوسیدہ کیا؟ کس میں اس کو لگایا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہے جواب؟ اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے، اپنے جسم کا حساب دینے کے لیے کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب تیار کیا ہے؟ اللہ سوال کرے گا، جواب آپ کو دینا ہے، آپ کو دینا ہے، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں محاسبہ تو کروں اپنا کہ میرے پاس میرے جسم کے اور میری جوانی کے اور میری عمر کے بارے میں جواب دینے کے لیے اللہ کے پاس کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جمعہ پڑھ لیتے، اور جمعہ بھی ایسا بدنصیبی کے ساتھ کیا ہے 2 منٹ وہاں کھڑا ہوئے اور نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہو گیا خطیب تو نماز پڑھ لیے۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ ارے مسلمانوں، کس دنیا میں جی رہے ہو؟ مسلمان نام رکھ کر کس دنیا میں جی رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کرو، احساس کرو، ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ سے وقت ہو رہا ہے ہمارا، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، برائی سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بھلائی سے الفت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دینی اور غیرت اور حمیت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔